بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم تعلیم المنطق کا سبق نمبر 21 پڑھیں گے اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے عرض لازم کی تقسیمات۔ آج کے سبق کے اندر ہم عرض لازم کی 2 تقسیمات کو پڑھیں گے۔ تقسیم نمبر 1، عرض لازم کے 3 قسم ہیں۔ نمبر 1 لازم ماہیت، نمبر 2 لازم وجود خارجی، نمبر 3 لازم وجود ذہنی۔ وجہ حصر سمجھنے سے پہلے آپ سمجھ لیں کہ کوئی بھی شے جو وجود رکھتی ہے تو اس کے 2 وجود ہوتے ہیں، نمبر 1 خارج میں، نمبر 2 ذہن میں۔ مثلا زید جس کو ہم دیکھ رہے ہیں تو وہ خارج کے اندر بھی موجود ہے اور وہ ذہن کے اندر بھی موجود ہے۔ ہمیں جو علم ہے کہ یہ زید ہے امر نہیں ہے تو یہ زید ہے امر نہیں ہے تو یہ ہم باعتبار وجود ذہنی کے ہم یہ سمجھ رہے ہیں۔ تو اس کا ایک وجود خارج میں، دوسرا ذہن میں ہے۔ تو جو احوال ہوتے ہیں وہ احوال بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ بعض احوال وہ ہوتے ہیں جو ظرف خارج کے اعتبار سے شے کو عارض ہوتے ہیں، اور بعض احوال وہ ہوتے ہیں جو ظرف ذہن کے اعتبار سے لازم ہوتے ہیں، اور بعض ایسے احوال ہوتے ہیں جو قطع نظر خارج اور قطع نظر ذہن سے وہ عارض ہوتے ہیں۔ یعنی شے خارج میں پائی جائے تب بھی احوال عارض، ذہن میں پائی جائے تب بھی احوال عارض ہوتے ہیں۔ خصوصیت کو دخل نہیں ہے، نہ ظرف خارج کی خصوصیت کو نہ ظرف ذہن کی خصوصیت کو کوئی دخل ہے۔ اس تمہید کو سمجھ لینے کے بعد آئیے اب ہم وجہ حصر کو سمجھتے ہیں۔ تو وجہ حصر یہ ہے، 3 حال سے خالی نہیں ہوگا۔ یا تو عرض لازم باعتبار وجود خارجی کے اس کا معروض سے جدا ہونا، منفک ہونا محال ہوگا، یا باعتبار وجود ذہنی کے منفک ہونا محال ہوگا، یا قطع نظر وجود خارجی اور وجود ذہنی کے، یعنی یا تو ظرف خصوصیت کو دخل ہوگا، ظرف خارج کی خصوصیت کو دخل ہوگا، یعنی باعتبار ظرف خارج کے اس کا انفکاک محال ہوگا، یا ظرف ذہن کی خصوصیت کو دخل ہوگا، یعنی کہ باعتبار وجود ذہنی کے معروض سے عرض لازم کا منفک ہونا محال ہوگا، یا قطع نظر وجود خارجی اور وجود ذہنی کے، یعنی نہ ظرف خارج کی خصوصیت کو دخل ہے اور نہ ظرف ذہن کی خصوصیت کو دخل ہے۔ تو اگر باعتبار وجود خارجی کے انفکاک محال ہو اس کو کہتے ہیں لازم وجود خارجی، اور اگر باعتبار وجود ذہنی کے انفکاک محال ہو تو اس کو کہتے ہیں لازم وجود ذہنی، اور اگر قطع نظر وجود خارجی اور وجود ذہنی کے انفکاک محال ہو اس کو کہتے ہیں لازم ماہیت۔ تو وجہ حصر جان لینے کے بعد آئیے اب ہم ان کی تعریفات و امثلہ کو جانتے ہیں۔ سب سے پہلے لازم ماہیت۔ لازم ماہیت اس لازم کو کہتے ہیں جس کا معروض سے جدا ہونا باعتبار ماہیت کے محال ہو، یعنی قطع نظر وجود خارجی اور وجود ذہنی کے، نہ وجود خارجی کی خصوصیت کو کوئی دخل ہے اور نہ ہی وجود ذہنی کی خصوصیت کو کوئی دخل ہے، بلکہ ماہیت خارج میں متحقق ہو تب بھی انفکاک محال ہو، اور ذہن میں اگر متحقق ہو تو تب بھی انفکاک محال ہو، تو اس کو کہتے ہیں لازم ماہیت۔ یعنی انقسام بھی متساویین، یہ 4 کو 4 کے عدد کو یہ لازم ہے۔ اب 4 کا عدد ظرف خارج میں متحقق ہو پایا جائے تب بھی انفکاک محال ہے، اور اگر ظرف ذہن کے اندر پایا جائے تو تب بھی انفکاک محال ہے۔ اس کو کہتے ہیں لازم ماہیت۔ تو ماہیت خارج میں پائی جائے تب بھی لازم، ماہیت ذہن میں پائی جائے تب بھی یہ لازم ہے۔ دوسرا لازم وجود خارجی۔ لازم وجود خارجی اس لازم کو کہتے ہیں جس کا معروض سے جدا ہونا باعتبار معروض کے وجود خارجی کے محال ہو، یعنی وجود خارجی کی خصوصیت کو دخل ہے، خارج میں معروض پایا جائے تو تب انفکاک محال ہوگا، جیسا کہ احراق نار یعنی آگ کا جلانا۔
تو اگر آگ یہ خارج کے اندر پائی جائے تو اس کو احراق یعنی جلانا یہ لازم ہے، لیکن اگر یہی آگ ذہن میں پائی جائے یعنی اس کا تصور ہمارے ذہن میں جائے تو پھر احراق اس کو لازم نہیں ہوگا۔ یہاں ظرف خارج کی خصوصیت کو دخل ہے۔ تیسرا ہے لازم وجود ذہنی۔ لازم وجود ذہنی اس لازم کو کہیں گے کہ جس کا معروض سے جدا ہونا باعتبار معروض کے وجود ذہنی کے محال ہو، یعنی وجود ذہنی کی خصوصیت کو دخل ہے، یعنی معروض ذہن میں پایا جائے تو تب اس کو لازم ہے، اور اگر معروض ذہن میں نہ پایا جائے تو تب اس کو لازم نہیں ہوگا، انفکاک محال نہیں ہوگا۔ جیسے کہ کلیت انسان کے لیے، اب انسان یہ معروض ہے، یہ ذہن میں پایا جائے تو کلیت یعنی کلی ہونا یہ اس کو لازم ہے، اور اگر ہم ظرف خارج کا اعتبار کریں کہ انسان خارج میں پایا گیا ہے تو پھر کلیت اس کو لازم نہیں ہوگی، کیونکہ خارج کے اندر کلی نہیں پائی جاتی بلکہ خارج کے اندر جزیات ہوتی ہیں۔ مثلا انسان جو ہوگا تو وہ زید عمر بکر میں سے کسی کی صورت کے اندر ہوگا، کسی کے ضمن کے اندر ہوگا، مثلا زید کے ضمن میں، تو زید یہ کلی نہیں ہے بلکہ یہ جزئی ہے، اس لیے ہم کلیت کو کہیں گے کہ کلیت یہ لازم وجود ذہنی ہے۔ یہ تھی عرض لازم کی پہلی تقسیم۔ اب آئیے دوسری تقسیم سمجھتے ہیں۔ تو عرض لازم کی دوسری تقسیم، اس کے اندر دو اقسام ہیں، نمبر ایک لازم بین، نمبر دو لازم غیر بین۔ وجہ اثر یہ ہے کہ عرض لازم دو حال سے خالی نہیں ہوگا، یا تو اس کا لزوم محتاج دلیل ہوگا یا محتاج دلیل نہیں ہوگا، یعنی لزوم کو ثابت کرنے کے لیے دلیل دینے کی ہمیں ضرورت ہوگی یا لزوم کو ثابت کرنے کے لیے دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اگر لزوم کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت کو کہتے ہیں لازم غیر بین، اور اگر لزوم کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں لازم بین۔ وجہ حصر کے بعد ان کی تعریفات و امثلہ کو جانتے ہیں۔ لازم بین اس لازم کو کہتے ہیں جو محتاج دلیل نہ ہو، یعنی جس کے لزوم کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں دلیل نہ دینی پڑے، جس طرح کہ زوجیت اربع کے لیے، تو زوجیت جو ہے یہ اربع کو لازم ہے، تو زوجیت کے لزوم کو ثابت کرنے کے لیے دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اتنا ہی کافی ہے کہ ہم کہیں کہ آپ تصور کر لیں، تو جب بندہ تصور کرے گا تو وہ جان لے گا کہ زوجیت یا اربع کو لازم ہے، کیونکہ اربع کہتے چار وحدتوں کو اور زوجیت کہتے انقسام بمتساویین کو، تو چار کا جو عدد ہے یہ دو کے اوپر پورا تقسیم ہو جاتا ہے۔ چھوٹے بچے بھی جانتے ہیں کہ چار کا عدد یہ دو کے اوپر پورا تقسیم ہو جاتا ہے، دلیل دینے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، یہ لازم بین ہے یعنی کہ بدیہی ہے۔ دوسرا ہے لازم غیر بین۔ لازم غیر بین اس لازم کو کہتے ہیں جس کے لزوم کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں دلیل دینی پڑے، جس طرح کہ مثلا حادث ہونا یہ عالم کو لازم ہے، کائنات کو یہ لازم ہے، اس جہان کو، لیکن اس کا لزوم یہ محتاج دلیل ہے، یعنی لزوم کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں دلیل دینی پڑے گی۔ وہ دلیل یہ کہ العالم متغیر وکل متغیر حادث فالعالم حادث، یعنی کہ یہ جہان یہ متغیر ہے، یہ تغیر پذیر ہے، اور ہر وہ چیز جو تغیر پذیر ہو وہ حادث ہوتی ہے، لہذا نتیجہ آئے گا کہ یہ کائنات اور یہ جہان یہ حادث ہے۔ لازم بین اور لازم غیر بین تو امثلہ کے بعد آئیے ہم لازم بین اور لازم غیر بین کی آگے تقسیم کرتے ہیں۔ تو لازم بین اور لازم غیر بین میں سے ہر ایک کے دو قسم ہیں۔ نمبر ایک لازم بین بالمعنی الاخص، نمبر دو لازم بین بالمعنی العام۔ جس طرح یہ لازم بین کی اقسام ہیں اسی طرح یہ لازم غیر بین کے بھی اقسام ہیں، یعنی لازم غیر بین بالمعنی الاخص اور لازم غیر بین بالمعنی العام۔ آئیے ان کی تعریفات اور مثالیں جانتے ہیں۔ لازم بین بالمعنی الاخص۔ لازم بین بالمعنی الاخص اس لازم کو کہتے ہیں جس کا تصور ملزوم کے تصور سے لازم آ جائے، یعنی ہم ملزوم کا تصور کریں
تو ملزوم کے تصور سے ہی لازم کا تصور آ جائے، اس کو کہتے ہیں لازم بین بالمعنی الاخص۔ جیسے کہ بصر عما کے لیے بصر کا معنی بینا ہونا، اور عما نابینا کو کہتے ہیں۔ تو بصر یہ عما کو لازم ہے، اور یہ لازم بین بالمعنی الاخص ہے، کیونکہ جب ہم ملزوم کا تصور کرتے ہیں تو ملزوم کے تصور سے ہی بصر کا یعنی لازم کا تصور آ جاتا ہے، کیونکہ ملزوم کا تصور ہے عدم البصر، عما من شانہ ان یکون بصیرا۔ تو چونکہ عما کے تصور کے اندر بصر ہے، تو جیسے ہی ہم نے عدم البصر کا تصور کیا تو عدم البصر کے تصور سے ہی ہمیں بصر کا بھی تصور آ گیا۔ تو اس لیے بصر یہ عما کے لیے لازم بین بالمعنی الاخص ہے۔ لازم بین بالمعنی الاخص اس کے مقابلے میں ہے لازم غیر بین بالمعنی الاخص۔ اس کو آپ اس کے ساتھ سمجھیں۔ تو لازم غیر بین بالمعنی الاخص اس لازم کے تصور سے لازم نہ آئے، یعنی ہم ملزوم کا تصور کریں تو ملزوم کے تصور سے ہمیں لازم کا تصور نہ آئے۔ جیسا کہ کاتب بالقوہ انسان کے لیے، یعنی کتابت کی صلاحیت کا ہونا یہ انسان کو لازم ہے، تو ہم اور انسان یہ ملزوم ہے، تو ملزوم کے تصور سے لازم کا تصور نہیں آتا، کیونکہ ملزوم مثلا انسان کا تصور حیوان ناطق، تو حیوان ناطق کا تصور کرنے سے ہمیں کاتب بالقوہ کا تصور نہیں آتا۔ اس لیے ہم کہیں گے کہ کاتب بالقوہ یہ انسان کے لیے لازم غیر بین بالمعنی الاخص ہے۔ دوسرا ہے لازم بین بالمعنی العام۔ تو لازم بین بالمعنی العام اس لازم کو کہتے ہیں کہ ہم ملزوم کا تصور کریں، نمبر 2 لازم کا تصور کریں، لازم کا تصور کریں، نمبر 3 لازم اور ملزوم کے درمیان پائے جانے والی نسبت کا تصور کریں، تو ان 3 تصورات سے ہمیں جزم باللزوم حاصل ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں لازم بین بالمعنی العام۔ یعنی ہم 3 تصورات کریں تو ان 3 تصورات کو چوتھا تصور لازم آ جائے تو یہ لازم بین بالمعنی العام ہوگا۔ وہ 3 تصورات ہیں لازم کا تصور، ملزوم کا تصور اور ان دونوں کے درمیان پائے جانے والی نسبت کا تصور۔ جیسے مثلا زوجیت اربع کے لیے، تو زوجیت یہ اربع کو لازم ہے اور اربع یہ ملزوم ہے، تو جو بندہ زوجیت کا تصور کرے گا یعنی انقسام بمتساویین کا، نمبر 2 اربع کا یعنی 4 وحدتوں کا، اور نمبر 3 ان 2 کے درمیان پائے جانے والی نسبت کا، تو اس بندے کو یہ تصور کہ زوجیت یا اربع کو لازم ہے، اس کو جزم آ جائے گا کہ زوجیت اربع کو لازم ہے۔ اس کو کہتے ہیں لازم بین بالمعنی العام۔ اس کے مقابلے میں ہے لازم غیر بین بالمعنی العام۔ لازم غیر بین بالمعنی العام اس لازم کو کہتے ہیں کہ جب ہم ملزوم کا تصور کرتے ہیں اور لازم کا تصور کرتے ہیں اور ان دونوں کے درمیان پائی جانے والی نسبت کا تصور کرتے ہیں، تو ان 3 تصورات سے ہمیں جزم باللزوم حاصل نہیں ہوتا، یعنی لزوم کا جزم اور یقین نہیں آتا، تو اس کو کہتے ہیں لازم غیر بین بالمعنی العام۔ جیسا کہ حدوث یہ عالم کو لازم ہے، کائنات کو، تو حدوث یہ لازم ہے اور عالم یہ ملزوم ہے، تو جو بندہ ملزوم کا یعنی عالم کا اور لازم یعنی حادث کا اور ان 2 کے درمیان پائے جانے والی نسبت کا تصور کرے گا تو اس کو درمیان پائے جانے والی نسبت کا تصور کرے گا تو اس کو لزوم کا یقین نہیں آئے گا، بلکہ یقین کے لیے دلیل دینے کی ضرورت ہوگی، اور وہ دلیل وہی ہے کہ عالم متغیر ہے اور جو چیز متغیر ہو وہ حادث ہوتی ہے، لہذا عالم حادث ہے، تو دلیل کے بعد جزم آئے گا۔ محض ان تصورات سے جزم باللزوم حاصل نہیں ہوگا۔ تو یہ تھا لازم غیر بین بالمعنی العام۔ عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ آج کے سبق کے اندر ہم نے عرض لازم کی 2 تقسیمات پڑھی۔ پہلی تقسیم لازم ماہیت، لازم وجود خارجی اور لازم وجود ذہنی کی طرف،
اور دوسری تقسیم ہم نے پڑھی لازم بین اور لازم غیر بین کی طرف، اور پھر لازم بین اور غیر بین کی آگے ہم نے تقسیم کی لازم بین بالمعنی الاخص اور لازم بین بالمعنی العام کی طرف، اور لازم غیر بین کی بھی ہم نے تقسیم کی لازم غیر بین بالمعنی الاخص اور لازم غیر بین بالمعنی العام۔ امید ہے کہ آپ سبق سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ لازم ماہیت، لازم وجود خارجی اور لازم وجود ذہنی کی تعریفات کی مثالوں کی روشنی کے اندر وضاحت کریں۔ نمبر 2، لازم بین اور غیر بین کے کتنے اور کون کون سے اقسام ہیں، مثالیں دے کر وضاحت کریں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں علم نافع اور عمل صالح کے ساتھ ساتھ اخلاص کی دولت